نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ جو ہماری کانفرنس کامیاب ہوئی ہے علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا بھائی قیامت تک وہ ریت کا ذرہ بھی ہوگا اور اگر وہ حضور سے وفا کر جائے گا تو پھر اس کا سورج ایسے ہی چمکے گا جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اگر کسی کو آئینے میں اپنا غلط چہرہ نظر آ رہا ہے تو اپنا چہرہ صحیح کرے۔ آئینے نے تو وہی کچھ دکھانا ہے نا جو اس کا چہرہ ہوگا، بجائے اس کے کہ بندہ آئینے پر غصہ شروع کر دے یہ آپ نے میرا چہرہ کیسے دکھایا۔ اس کو چاہیے کہ وہ آئینے پر غصہ نکالنے کے بجائے اپنے چہرے کے خد و خال صحیح کرے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی بات کا جواب دینے کا۔ ہم ایک چمکتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزل بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اس بات کو سمجھو اور قیامت تک تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا تم جو دین سے بے وفائی کر رہے ہو نا۔ اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ جو حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے، ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں، یہ تو ہماری تاریخ میں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے جنگ چھیڑ دوں۔ اگر شوکت سنجر و سلیم کا اقبال نے نام لیا تو ان کے کارنامے بھی ایسے تھے۔ یہ نہیں کہ کشمیر میں بچیاں لٹتی رہے اور کہے ہم جنگ چھیڑ دیں، جو یہاں سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا۔ بتاؤ اقبال یہ کیا بات کر دی؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ اقبال قلندر لاہوری اب باتیں تو آپ کو پتہ ہے ایسی ہیں کہ کئی دن بھی ہم لگے رہے تو علامہ کہتا ہے تیری نگاہ اے تیری نگاہ میری دل کی کشاد کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد۔ علامہ کہتا ہے کہ بیا کے منز خم پیر روم آوردام میں سخن کے جوان تر زبادہ عنبی است۔ اقبال کہندا ادھر آ چلیا ادھر آ میں مولانا روم دے میں خانے وچوں اے ہو جا دم خم لے کے آیا اے ہو جیاں گلاں لے کے آیا جیڑا انگور دا شراب اتنا مست نہیں کردا جیڑیاں میریاں گلاں مست کر کے بندے نوں رکھ دے۔ کیا بات! ہاں جی، تو وہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی کرتے ہیں یہ بات۔ میں نے کہا اقبال مولانا روم سے کہتا ہے تو میرا پیر ہے، اس میں کلیات اقبال میں یہ مکالمہ موجود ہے، مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے۔
ہاں وہاں پڑھ لیا. وہ کہتا ہے کہ تو بتا کہ اسلام نے بندے مارنے کو کیوں حکم دیا ہے کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو. کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد. کہنا امر حق را ہم با امر حق شکن بر زجاجے دوست سنگے دوست زن. اقبال کہنا تیرے ڈھڈ چیویں درد ہے. اس مالک نے مخلوق بنائی انہیں حکم دیتا ہے انہوں وڑ دو. بس اتنی بات ہے. ایس تو زیادہ گل ہی کوئی نہیں. آگے پھر اقبال نے پھر مولانا روم سے سوال کر دیا. کہندا ایک مولوی خادم بھی ہے ایک لاریق لبیک بھی ہے تے اور امن دے درس دین دین. اے مولوی خادم کیوں مڑ مڑ حرب و ضرب دی گلاں کرنا اے کیوں کرنا. اے مولانا روم کو اقبال کیتا سوال. اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. کہندا تو میرا پیر ہے تینوں اصحاب بدر نال خاص نسبت حاصل ہے. تو مینوں دس ایک صحابہ نے تے کیا سی سمندر وچ گھوڑے پا دیاں گے. حضور حکم دے 8 تلواراں نال کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑ دیاں گے. ایک وہ منافق سن جڑے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے. اے دساں اے میں نہیں سمجھا اے گل کی بنی. اقبال کہندا جلا ہویا بال بازاراں سوئے سلطان برد اور بال زاغاراں بگورستان برد. مولانا روم نے کہا میرے مریدا یہی تو گل ہے. جڑے پر ہوندے نا اے شاہین دے بھی ہوندے تے اے کبے دے بھی ہوندے. شاہین دے پر انہوں بادشاہاں دے ہتھاں تے لے جاندے تے کبے دے پر انہوں گندگی تے لے جاندے. ہاں جی اے تے اقبال کہندا اے تے اپنا اپنا مزاج ہے نا. پر تے دوہاں دے ہوندے لیکن او اڑ کے گندگی تے جاندا تے او نہیں جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نو بھی اپنی نگاہ وچ نہیں لیا. کہندا پر تے جلیا دوہاں دے ہوندے. ہاں قرآن حدیث تے سارے ہی پڑھیا لیکن شریک مستی خاصان بدر اور میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. آگے پھر اقبال کہندا ہے میں مولانا روم نو کیا جی میں سانو لوگ پٹیاں پڑھا دیں. کہندا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اس دیس میں آل دل ہیں تیرا روز. کہنے لگا ہندوستان ایک بڑی تباہی مچ گئی. اتھے آل دلان جڑے دلان انہاں دے حالات بالکل خراب ہو گئے اور اتھے جڑے منڈے اور 2 نمبر لوگوں بڑے عروج تے چلے گئے تھے. میں ان چپ کے حجرے بہ جاواں چپ کر کے تسبیح پھیراں. اے اقبال نے مولانا روم کو سوال کیتا اگے مولانا روم گل جواب کی دیتا اپنے مرید نو پیر ہوئے تا اے ہو جا مرید ہوئے تا اے ہو جا. اور کارے مرداں روشنی ہو گرمی است اور کارے دونا ہیلاؤ میں شرمی است. کہندا جلیاؤ جنیاں دا کم ہوندا جڑی گرمی دی روشنی اللہ نے انہاں نو دتی لوگاں نو گرمی بھی دین تے نال روشنی بھی پھیلاندے رہن. بس اتنی بات ہے. اے کہندا کار دونا ہیلاؤ بے شرمی است. بس اتنی گل ہے. نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. کہندے تو اتنی ڈاڑیاں گلاں کیوں کرنا. میں اقبال دسو جناب عشق دی گل سر جھکا کے کرنی کہ سر اٹھا کے کرنی. جس محبوب دا میلاد منایا جا رہا ہے وہ محبوب بدر وچ بھی گئے. اے گل کیوں نہیں کرتے. ہاں جی کیا بات. ہاں جی او محبوب پھر او وچ بھی تشریف لے گئے. اے گل تے پھر میں حضور کو معافی بھی منگنا. اس دین دی خاطر تے پھر لوگاں حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. او محبوب پھر خندق وچ بھی گئے 2 پتھر بھی بدے. حالی تقریریں کر دے ہو قوم نال دھوکے کر دے ہو. جی ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. پاکستان لاہور دی بلدیاں نے بڑا لکھیا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. تو میں کہا حضور آئے تو تخت بھی جگمگائے خالی دل نہیں جگمگائے. ہاں ہاں تخت بھی جگمگائے بازار بھی جگمگائے عدالتیں بھی جگمگائیاں. یہ تسی قوم نال کی چکے. ہاں حضور آئے تے ہر شاید چمک اٹھی. جانور بھی مشرق تے مغرب وال دوڑے تے مغرب تے مشرق وال دوڑے. ایک دوسرے نو مبارکہ دے منو مبارک ہوئے. او نبی آ گئے جنہیں ساڑھے حق بھی دس لے. حضور دے دین دا نام لیندے جاؤ 11,000 وولٹ دا کرنٹ پیندا ہے تے خالی قوم نو دھوکا دین واسطے اے تسی بورڈ لاندے ہو.
ہاں اقبال دس ہے تو کیا ہے ہندو سکھاں نال یاری لڑنا پاکستان بنیا انہاں نوں خوش کرن واسطے پاکستان بنیا رنجیت سنگھ دے مجسمے لاؤن واسطے پاکستان بنیا ہاں جی فقیرم ہر کے خواہم مستو خواہم اقبال کہندا حضور تہاڈے در دا فقیراں جو منگسا تہاڈے کولوں منگسا کیوں جی اے ساڈے نال تسی کی دو نمبریاں کر رہے جناب ادھر اقبال ڈے منا سکدی تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ منا توجہ جی الجہاد الجہاد شیرو اقبال جس اسلام دیا گلاں کرتا رہا نا میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس کہنے لگا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بھئی قانون ثبات اقبال کہندا حضور آ گئے اور دین قیامت تک رسول اللہ دا ہی چلنا ہے ہس دین مصطفیٰ دین حیات اگر امت مسلمہ عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے نہ سکھاں نال یاری نو فائدہ دے گی نہ ہندوؤں دے تھلے رہ کے نو کوئی چیز فائدہ دے گی نہ فرنگیاں دی چمچگیری انہاں نو فائدہ دے گی میں کہا پھر کیے کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات اور زندگی گیرت بھئی قانون ثبات کہنے لگا جی امت مسلمہ عزت نال رہنا چاہتی تو دا ایک طریقہ ہے حضور دے دینوں تے چلنا بس توجہ جی نہیں نہ ہوندہ نہیں ملک چل دے جان چھوڑو مسلمان میں اقبال دس ہوئے مسلمانہ دے بادشاہ کیوں جائے ہوندے سن سوال تیرے کو لے انہاں موڑ کے کہنا ہے مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں میں علامہ کو کہنا پیر رومی دے مرید کو کہنا یہ دوبارے کہنا پیر رومی امام راستہ آشنائے ہر مقام راستہ اقبال کہنا پیر رومی تے میں نے سارے راہ لائے ہاں جی پیر رومی تے میں نے سدھے راہ دسے ہاں جی دس اقبال کی گل ہے مسلمانہ دے امیر حکمران یہ ہو جائے ہوندے سن جڑے 300 کنال دے محلہ وچ رہندے یا 5 میل دے محلہ وچ رہندے تو دس تے دا جواب دے کہنا مسلمان فقر و سلطانی بہم کر ضمیر باقی و فانی بہم کر اقبال کہتا ہے مسلمانہ دے کئی کمال ہے جنہ فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی دار امارت فقر راب زودان مثل سلمان در مدائن بودان اقبال کہتا ہے جی میری گل تے تینوں یقین نہیں نہ آندا پھر مدائن دے گورنر سلمان فارسی ویکھ کہ مصر جو قافلہ تاجران دا آیا اتے سارے مزدور کھڑے سن سارے سامان اٹھا کے ٹر پہ ایک تاجر رہ گیا تے سلمان فارسی مدائن دے گورنر کھڑے سن اور تاجر پہچان نہ سکیا اے مزدور ہے یا مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہے اے اقبال گل کی تھی کہنا ہو جنہوں تاجر کرنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے انہوں نے کہا ہاں کرنی انہوں نے کہا چک سامان جدوں حضرت سلمان فارسی موڑے دے سامان چاہیا بازار اچ گئے تے لوگاں کہا السلام علیکم یا امیر تو تاجر کہنے لگا یہ کون ہے انہوں نے کہا تنہوں پتہ نہیں ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے مثل سلمان در مدائن بودان اے میں اقبال کو پوچھا مسلمان کا اقبال دس ہے تو اے کی بنیا 300 کنال دے محلہ چ رہ کے انہوں نے کی پتہ ہے فٹ پاتھ تے ستے غریب تے کی گزری 15,000 تنخواہ ہے تو بل بھی دینا ہے بجلیاں دے تے پتران دی فیس دی بھی دینی تے روٹی بھی کھانی تے نال مکان دا کرایہ بھی دینا ہے دسو اپنے بچے لے کے نہراں میں چھاڑا نہیں مارنیاں اے اسلام ہے اس تو علاوہ جڑے لوگ اسلام دی ترجمانی کر دیں سانو تے چلو چھڑ دینا سی تے مولویاں ایتھے آ کے اقبال نال ضرور کرنے اور ادھر پر ایک لیٹیا سکندر حیات لیٹیا نا پرلے پاس او ساڑھے مولانا گلشیر صاحب تقریر کر رہے سن مولانا گلشیر صاحب سن اتنے ملوالی دے اٹک دے وہ تقریر کر رہے سن تے کسی نے کیا بھئی انگریزاں دی فوج کٹھا کرنے واسطے سکندر حیات او یورپ بچ بھی گیا فلانی جگہ بھی گیا فلانی جگہ بھی گیا لیکن حرمین طیبین نہیں گیا تے مولانا نے برجستہ شعر پڑھے حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے اور خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے ایک ادھر لیٹے آپ کوئی بندہ فاتحہ پڑھن واسطے تیار نہیں ادھر لکھاں سلام کیوں لوگ کر رہے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت تے سکندر ذوالقرنین کی تھی او دا نام کوئی نہیں لیندا تے دنیا تے بلال ہو رہی دی وجہ کہوے
کہنے لگا غلامی رسول ہے دی اور کوئی وجہ نہیں. آج لوگ بڑی اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. میں اقبال کو پوچھنا, میں کہنا اقبال تو دس ہوئے اتحاد امت کیویں ہو سکدا؟ میں کہ اقبال اتحاد کیڑی گل تے ہو سکدا؟ اقبال کہنا عشق سرمایہ جمعیت است, ہم جو خون اندر عروق ملت است. اقبال کہنا اگر امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے تو محبت رسول میں ہو سکتا ہے. اسی یار محبت رسول دا درس دیتا, لوگا ساڑھے نعرے نو ہی سیاسی بنا دیتا. دسو پوری دنیا تے آواز گئی کہ نہیں گئی لبیک دی؟ اے اتحاد امت اقبال جڑا کیسی عشق سرمایہ جمعیت است. کہندا رسول اللہ دی جڑا عشق ہے اے پوری امت نو ایک لڑی وچ پرو سکدا, تے لبیک دے نعرے نہ پرو ہی نہیں گئی. اور پورے یہود و نصارہ اور انہیں دے جنٹ کی کر رہے ہیں, اے جی مولوی فرقہ والی, اے جی مولوی سیاسی نعرہ, ذرا لبیک دا نعرہ لاؤ انہوں پتہ لگے سیاسی نہیں. لبیک تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا. اس واسطے اے جڑا شعر ہے نا انہوں اپنی زبان تے جاری رکھنا ہے. قیامت تک جڑا کچھ ہونا ہے حضور دی عزت آبرو دی وجہ تو ہی ہونا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, اور تیری نگاہ ناز سے, اچھا پڑھو شعرو, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے, اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اگلی گل ہے سر, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و انتراؤ. تے صدیاں بعد اقبال کہندا حضور فقیرم مزد خواہم ہرچے خواہم دلے کوہ خراش از برگ کاہم. مولانا ایک پتی میں دیو ہے. اقبال کہندا حضور تہاڈی امت وچ میری اتنی بھی حیثیت کوئی نہیں, برگ کاہم ٹوٹے ہوئے تن کی دی بھی حیثیت کوئی نہیں, لیکن حضور تسی تے اتنے کریم ہو نا, میرے شعراں وچ پاور پاؤ کہ قیامت تک ملحد تے دین دا دشمن تے جہاد دا دشمن میرے شعر سنے تے اپنے آپ نو کوئی ہمالا جتنا بھی سمجھا ہوئے تے میرا شعر سن کے دے دو ٹکڑے ہو جائے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, اور تیری نگاہ. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں.